زیادہ مالدار قوم میں کون تھا؟ قارون تھا۔ قارون، اس کے پاس بڑا خزانہ تھا، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ قارون کی جو تجوریاں تھی اس کی چابیاں جانوروں پر لاد کر لائی لے جائی جاتی تھی۔ اندازہ کریں جب اس کی تجوریوں کی چابی کی اتنی تعداد ہے تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور تجوریاں اتنی ہوگی تو اس کے پاس مال کتنا ہوگا۔ لیکن جانتے ہیں انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کھانے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، نعرے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، بلکہ جب کوئی چیز قربان کرنی پڑے تب پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے، ارے وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو غریبوں کے لیے ایسے درخت پیدا کر دے جس پر صرف غریبوں ہی کو مال ملا کرے، وہ شان والا ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دینی ہوگی، سب لوگوں نے جب وہ تسلیم کیا، لیکن قارون چونکہ بڑا مالدار تھا، اس کے دماغ کے اندر گھومنے لگا کہ میری دولت اتنی ہے، 2.5% اتنے ہو جائیں گے، اس کو زیادہ لگنے لگا۔ آج کے مالداروں کو بھی ایسے کچھ لگتا ہے، یار اتنا دے دیں گے تو کیا، نادان ہے۔ اللہ اکبر، 97.5% اپنے لیے رکھ رہا ہے اور 2.5% اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، وہ بھی اس بشارت کے ساتھ کہ جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی، پتہ چلا جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کے مال کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا میرا مال چوری ہو گیا، میرے مال کو لے کے بھاگ گیا، میرے مال پہ ریت پڑ گئی۔ میں کہتا ہوں زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے، جس دن مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے گا اس دن تیرا مال بھی محفوظ رہے گا، تو بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس میں آگ نہیں لگ سکتی، وہ مال پانی میں ڈوب نہیں سکتا، یہ تو حفاظت ہوئی۔ اور اس کے بعد برکت کیا ہے؟ اگر ایک دو گے کم سے کم اللہ تمہیں 10 عطا کرے گا۔ ایک کا 10 اگر کوئی اعلان کرے، 1 2 10 لے کے جاؤ، 1 2 10 لے کے جاؤ، کتنا نادان ہے انسان۔ اگر 1 کے 10 کا نعرہ لیڈر لگائے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 1 دے گا تو کم سے کم تجھے 10 دیا جائے گا، پھر بھی لوگ دینے کو تیار نہیں۔ یہ کم سے کم 1 کا 10 ہے، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 70 دے گا، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 100 دے گا، نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے بے حساب عطا فرمائے۔ اندازہ کریں اور نیت اچھی ہے۔ میں ترکیب بار اہل بیت اور حضور کی ذات پڑھنا چاہتا تھا لیکن بات نکل آئی۔ اللہ کی شان یہ ہے اس کی راہ میں جو دو گے اللہ اس سے بہتر دے، دینا شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کہ تم تقویٰ پرہیزگاری اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ میں تھوڑا سا دور ہو رہا ہوں عنوان سے لیکن جلدی سے قریب آنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن توجہ کریں جو دو گے، دیکھو وقت دو گے اللہ بہتر وقت دے گا، زندگی قربان کر دو گے اللہ کے لیے اللہ تمہیں اس سے بہتر زندگی دے گا۔ آپ دیکھو اللہ نے قرآن میں توجہ کرنا، اللہ نے قرآن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کہا، کس کو زندہ کہا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک مقام میں فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ نہ کہو۔ اللہ کیوں نہ کہے؟ کہ فی سبیل اللہ، کیونکہ اس نے جان میری راہ میں دی، تو وہ تیری راہ میں مرا تو ہوا کیا؟ کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تجھے شعور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ارے مرنا تو کبھی
سے بہتر دے گا. توجہ ہے آپ کی, جو دو گے وقت دو گے بہتر وقت ملے گا, جان دو گے بہتر جان ملے گی, مال دو گے بہتر مال ملے گا. اگر یہ فلسفہ سمجھنا ہے اور اتنا دے گا تو تھوڑا دے گا اللہ تجھے زیادہ دے گا. آپ نہیں دیکھتے ایک بزرگ ہے, اب آپ کو ذہن میں بات آتی چلی جائے گی, آپ نہیں دیکھتے ایک بزرگ ہے رات دن دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. داڑھی سفید ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے, 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور دعا قبول کرنے کے بعد ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا. بیٹا عطا کرنے کے بعد وہ بیٹا چلنے پھرنے لگ گیا. تو پھر کیا ہوا, اللہ نے خواب دکھایا, اے میرے بندے میری راہ میں یہ بیٹا قربان کر دے, میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں تیرا یہ بیٹا ذبح کر دے, یہ بیٹا تیرا قربان کر دے. کیا ہوا, انہوں نے صرف خواب دیکھا, انہوں نے صرف خواب دیکھا. ایک لوٹے بیٹے کو لیے لے جا کر کے گردن پہ چھری رکھ دی. آپ سے پوچھنا ہو ہم اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کہیں گے کیا کرتے؟ ہو سکتا آپ بھی بول سکتے ہم بھی رکھ دیتے. میں کہتا ہوں جو فجر کی نماز کے وقت نیند کی گردن پہ چھری نہ رکھے, جو فجر کی نماز کی محبت میں نیند کی گردن پہ چھری نہ رکھے, وہ بیٹے کی گردن پہ کیا چھری رکھ دے. یہ تو صرف بولنے کی باتیں ہیں, نعرہ لگانا اور ہے, جلسے میں بات کرنا اور ہے, پریکٹیکل لائف میں باتیں کرنا اور ہے, لیکن تاریخ گواہ ہے بنا کی وادی کے اندر ایک لوٹے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. عقل کہتی تھی ابراہیم اتنا خوبصورت ایک لوٹا بیٹا کا قربان کرتا ہے جو درجنوں سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے. عشق کہتا تھا ابراہیم قربان کر دے کیونکہ اللہ کی شان ہے, اس کو جو دو وہ اس سے بہتر پلٹ کر عطا کرتا ہے. ارے اسماعیل سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ عشق نے کہا اسماعیل کی گردن پہ رکھ کے دیکھی وہ بہتر دینے پہ قابل ہے. جیسے چھری رکھ دی, قدرت نے کہا اب تک تو اسماعیل کا باپ تھا, چھری رکھنے کے بعد ہم نے تجھے محمد رسول اللہ کا تانا بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا وطن, یا رسول اللہ. اسماعیل سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اسماعیل سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اسماعیل اچھے تھے, لیکن میرے ماں کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. اور اسماعیل خوبصورت تھے مگر حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ کی راہ میں اسماعیل جیسا دیا, اللہ نے ان کو محمد رسول اللہ جیسا کہا, یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی بات. اور آگے چلیے تھوڑی دور, یہاں اسماعیل علیہ السلام دیا ایک, اللہ نے سید الانبیاء پلٹ کر دیا ہے. اسی لیے میرے نبی پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو ہر مرتبہ کسی اور نبی کا نام نہیں لیا جاتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا. اللہ کی راہ میں دینے کا انعام دیکھو. اور پھر کربلا میں ہم شبیہ پیغمبر دیا امام حسین نے, قاسم جیسا خوبصورت دیا امام حسین نے, علی اصغر جیسا معصوم دیا امام حسین نے, سب دے دیا. تھوڑا سا بتائیے. حیرت کی بات دیکھیں, جتنے اچھے تھے سب دے دیا, اور جو بیمار تھا اس کو اپنے لیے رکھ لیا. پتا کیا چلا, یہ فکر حسین ہے, جو اچھا ہو وہ اللہ کے دے دو, جو بیمار ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت تھی, اللہ امام حسین کے عشق کی کیفیت کو جانتا ہے, اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا. ورنہ خدا کی عزت کی قسم اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو حسین نسل کی پرواہ نہ کرتے, یار کی محبت میں امام ان کو بھی قربان کرتے, امام ان کو بھی قربان کر دیتے. لیکن دینے کا انداز دیکھو, یزید کم سے کم 8, ایک روایت کے مطابق 10 اور ایک روایت کے مطابق 14. اب تینوں میں جو روایت لے لیں, یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا.
نسل باقی نہیں، لیکن حسین نے اپنا بچہ دے دیا تو قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، حسین اگر تم میرے لیے سب بچوں کو مروا چکا تو میں تجھے اتنی اولاد دوں گا کہ روئے زمین پر کوئی تیری اولاد سے محلہ خالی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نہ کوئی محلہ خالی رہے گا۔ دیکھ لو آل یزید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اگر اسی مجمع میں ہاتھ اٹھوا لوں کہ بتاؤ سید کتنے ہیں تو پتا چلے گا چاروں کونے بھی سیدوں سے بھرے ہیں اور منبر پر بھی سادات کے چہرے چمک رہے ہیں، اور یہ تو محلہ ہے، یہ تو جلسہ ہے۔ پھر اٹھا کر دیکھ لے، اللہ اکبر، بغداد معلیٰ میں حسین پاک کی اولاد کے گنبد نظر آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں اولاد حسین کے اللہ اکبر مزارات سجدہ کے قدموں میں نظر آ رہے ہیں، اور اللہ اے حسین تم نے علی اکبر جیسا دیا، تم نے قاسم جیسا دیا، تم نے عسکر جیسا دیا، لیکن ہم نے تم کو پلٹ کر محمد باقر جیسا، جعفر صادق جیسا، موسیٰ کاظم جیسا، علی رضا جیسا، حضرت تقی جیسا، حضرت نقی جیسا، حسن عسکری جیسا، عبد القادر جیلانی جیسا، سید احمد رفاعی جیسا، معین الدین 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والا غریب نواز جیسا، وارث دیوا جیسا، شاہ برکت اللہ جیسا، صابر کلیان جیسا، وارث دیوا جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم نے تمہیں ایسی اولاد عطا کی اور قیامت کے قریب کسی کی اولاد رہے نہ رہے حسین تمہاری اولاد رہے گی، تمہاری اولاد میں آئے، امام مہدی بھی تمہاری اولاد میں۔ تو بات اس کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں جو چیز دی جاتی اللہ اسے بڑھ کے دیتے، اس لیے اللہ کی راہ میں دینے والے بنو، وقت بھی دو، مال بھی دو، جان بھی دو۔ آپ ڈرے نہیں، میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کروں گا۔